نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد آخر کار مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا اپنا جو نظریہ اور فکر اور جو سوچ ہے اس کو اس ویڈیو پیغام کے ذریعے جس حد تک پہنچایا جا سکے اپنا ایک حق ادا کرنے کی معمولی سی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس وقت پوری امت مسلمہ پہ اپنا رحم اور کرم اور فضل فرمائے۔ بعض اوقات انسان اپنی زندگی میں ایسے ایسے مشاہدات اور ایسے ایسے واقعات دیکھتا ہے اور ان سے سبق حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا واقعہ اور جو مشاہدہ ہے اس وقت افغانستان کی موجودہ عبوری حکومت، افغانستان کے جو طالبان ہیں، پچھلے کوئی تقریباً 2.5 یا 3 سال سے ہمیں مختلف ذرائعوں سے، مختلف خبروں کے ذریعے سے، اپنے کچھ دوست احباب کے ذریعے سے یہ بات سننے کو مل رہی تھی کہ یہ موجودہ جو طالبان ان کا ملا عمر سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اب حالانکہ اس موجودہ حکومت میں ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب صاحب بھی ہیں، ان کے تمام پرانے ساتھیوں میں سے کافی حد تک جو حیات ہیں جیسے ملا عبدالغنی برادر وغیرہ، لیکن ان کا جو طرز عمل پچھلے تقریباً 3 سے 4 سال سے جو چل رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک اور تکلیف دہ رہا۔ لیکن کیونکہ ہم ان کے حامی تھے، لیکن اب نہیں ہے، کم از کم میں تو نہیں ہوں بھائی۔ جو کچھ انہوں نے آج ہندوستان کے اندر بیٹھ کر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے خلاف راگ الاپا ہے اور جس طرح سے انہوں نے ہندوستان کے ساتھ اسی انداز میں معاہدہ کیا ہے جو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ کیا کہ اگر سرزمین عرب کے اوپر حملہ ہوگا تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پر حملہ ہوگا تو وہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اب اس وقت ہندوستان کے ساتھ ہمارے ماشاءاللہ ان تمام مفتیان نے، ان تمام علماء نے، ان تمام حافظ اور قاریوں نے وہ کام کیا ہے جو بیان کرتے ہوئے انسان کو، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ پر کالک ملنے والا کام، کہ اب انہوں نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہوگا تو وہ ہندوستان پر حملہ ہوگا، اور اگر ہندوستان پر حملہ ہوگا تو وہ افغانستان پر حملہ سمجھا جائے گا۔ اب میں ان تمام انتہائی معذرت کے ساتھ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پاکستان کے معروف صحافی ہیں رضوان عرف رضی دادا، انہوں نے اپنے ویلاگز کے اندر اعلانیہ طور پر ملا ہیبت اللہ کا نام لے کر کہا کہ تم منافق ہو، کہ تمہارے عشیرباد سے پاکستان کا امن و امان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان کی چھاونیوں پہ، پاکستان کے تھانوں پہ، پاکستان کی افواج پہ جس طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور تم لوگ اس کے سہولت کار ہو ہر لحاظ سے۔ اور کل تک ہم نے آپ لوگوں کے نام کا نعرہ لگایا تھا لیکن اب نہیں لگائیں گے۔ تو مجھے یہ بات پچھلے سال 1.5 سال سے اس پر تشویش تھی، اور خاموشی سے ہم یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ اب جو یہ موجودہ ملا متقی صاحب جو وزیر خارجہ ہیں، یہ 6 دن کے دورے پر جو افغانستان چلے گئے ہیں، اور وہاں پر جو گائے کا پیشاب پینے والے بے غیرت بچر آف مسلمین، اب یہ مودی سے بھی ملیں گے، یہ جناب ان کی چیف آف آرمی سٹاف سے بھی ملیں گے، یہ ان کا پورا پروٹوکول طے ہے، یہ چیف آف ایئر سٹاف سے بھی ملیں گے، اور انہوں نے وہاں پر جو معاہدہ کیا ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں ان ساروں کے اوپر۔ آپ اندازہ لگائیں فلسطین کے اوپر
آج تک ان لوگوں کا کوئی آفیشلی بیان اگر کہیں ہے تو مجھے دکھایا جائے۔ ہم خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ پاکستان کی فوج کے، پاکستان کے جرنیلوں کے جو جرائم ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، وہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن اس وقت عالم اسلام کے لیے اگر کوئی امید کی کرن ہے تو وہ الحمدللہ پاکستان ہے، چاہے یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، لیکن ان لوگوں نے دفاع کا حق ادا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پاکستانی فوج کو مکے کی، مدینے کی اور عرب کی ریاستوں کی حفاظت کا اللہ پاک نے ان سے کام لے لیا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام ہم عمر ساتھیوں کو اور تمام نوجوان بچوں کو یہ واضح پیغام دے رہا ہوں، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، آپ اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوں جس فوج کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کھڑے ہیں، آپ اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کھڑے ہیں، آپ اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے ساتھ مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کھڑے ہیں، آپ اس فوج کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے ساتھ مولانا ابتسام الہی ظہیر اور دیگر اہل حق علماء کھڑے ہیں۔ مختصر سی بات ہے، ہمارا رشتہ طالبان کے ساتھ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور صحابہ کے لیے تھا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں پوری کی پوری طالبان کی اس قیادت پر۔ انہوں نے اس کتے کے جنازے پہ، جس کو کتا کہنا کتے کی توہین ہے، جو ابراہیم ایرانی شیطانی صدر، جو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر، اس کے جنازے پہ یہ آم لینے کے لیے گئے تھے۔ ان کا باپ مرا تھا، وہ ان کا دادا مرا تھا۔ وہ کیا انہوں نے حسامی نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نہیں پڑھا کہ من انکر صحبتی، کہ جس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کیا وہ کافر ہے؟ تو یہ اس کے جنازے پہ کیا لینے گئے تھے؟ انہوں نے کس قسم کے فتوے پڑھے ہیں؟ انہوں نے کس قسم کا دین کا علم حاصل کیا ہے؟ کون سی انہوں نے قرآن کی تفسیر اور تشریح پڑھی ہے؟ وہ بےغیرت کے بچوں، تم پاکستان کے مدرسوں کے اندر اب تک پڑھ رہے ہو۔ ملا یعقوب کراچی میں پڑھ کر گیا ہے، ملا یعقوب کے بچے کراچی میں مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، اور تم اتنے بے غیرت ہو گئے ہو، اور تم اتنے نمک حرام ہو گئے ہو کہ تم آئے روز پاکستان کی چھاونیوں کے اوپر، پاکستان کے فوجیوں کے اوپر آپ قتل عام کر رہے ہو، کبھی پولیس پہ حملے کرتے ہو، اور پھر ہندوستان میں بیٹھ کر یہ کہتے ہو کہ اگر افغانستان پہ حملہ ہوگا، تم نے اپنے باپوں کو وہاں چھپا رکھا ہے جو پاکستان کے امن کو برباد کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان تمہیں چھوڑے گا؟ حافظ جی تن کے رکھو ان ساروں کو، جو ہوگا پھر وہ دیکھی جائے گی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے داڑھی ٹوپی پگڑی والوں پر جن کا اتنا بد کردار اور منافقانہ چہرہ ہے، جن کے پاس فلسطین کے لیے، اسرائیل کے خلاف کوئی آفیشلی چینل ہے تو بتائیں مجھے، کوئی ان کا ڈیلیگیشن چل کر پاکستان آیا ہو جو پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہو، انہوں نے اس کی کوئی داد رسی کی ہو، انہوں نے اس کو تحسین کے ساتھ پیش کیا ہو، انہوں نے آ کر اعلان کیا ہو کہ ہم فلسطین کے معاملے میں پاکستان کی پالیسی کو ٹو کریں گے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور بجائے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے اس وقت پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کر رہا ہے۔ یہ بےغیرت کے بچے وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ہندوستان پہ حملہ ہوگا تو وہ اپنے افغانستان پہ ہوگا، اور جو افغانستان پہ حملہ ہوگا وہ ہندوستان پہ حملہ ہوگا۔ کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وقت آئے گا کہ دو خیمے رہ جائیں گے، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا، منافقت کا خیمہ اڑ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں ان کی ہدایت کے لیے بھی، اپنی ہدایت کے لیے بھی، اپنی پاکستان کی افواج کی ہدایت کے لیے بھی، پورے عالم کی ہدایت کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ان سے میں اعلانیہ برات کا اعلان کرتا ہوں، سیدھی سی بات ہے، جو لوگ گاؤ موتر پینے والے کے پاس جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے قتل عام کے لیے وہاں پر دفاعی معاہدے کر رہا ہے اور وہاں پاکستان کو بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ تم نے انگریز نہیں دیکھا، تم نے نیٹو نہیں دیکھی، تو پھر تم نے ابھی پاکستان بھی نہیں دیکھا۔ بچوں
اب تمہیں پاکستان سبق سکھائے گا انشاءاللہ العزیز۔ پچھلے 50 سال سے 40-45 سال سے پاکستان نے معیشت کا بڑا غرق کیا۔ پاکستان کے کون سے ادارے ہیں جس کے اندر تمہاری جو داستانیں ہیں 2 نمبر پاسپورٹوں کی، ہیروئن فروشی کی، قرآن کے اندر ہیروئن لے کر آنے والے تم لوگ تھے، کتنا تم نے پاکستان کے ایئرپورٹوں کو، پاکستان کے نظم و نسق کو، اور ہمارے بھی بے غیرت بیچ میں بکنے والے ہیں تو تم یہاں پہنچتے ہو نا، جو تمہیں 2 نمبر پاسپورٹ بنا کر دیتے ہیں۔ کتنی یہاں پر بدنامیاں ہوئی ہیں۔ آج آپ سعودی عرب کی وزارت داخلہ سے پوچھ لیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ ہیروئن کون لے کر آتا رہا ہے؟ یہی افغانی تھے جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا۔ آج بھی پشاور کی فلائٹ جدہ اترے، ریاض اترے، کسی بھی ایئرپورٹ پہ اترے، سب سے زیادہ تفتیش اور تحقیق اسی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی قسم بہت تکلیف میں ہوں اس وقت، میرا رب جانتا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں نہ اس طرح کا پیغام بناؤں، نہ اس طرح کی ویڈیو بناؤں، کیونکہ اس میں بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میرے اوپر ضبط کا یہ بندھن ٹوٹ گیا۔ مجھے میرے ایمان نے، میرے شہداء قائدین نے جو سبق سکھایا ہے کہ ہم نے حق کو، سچ کو ہر جگہ، ہر حال، ہر گھڑی بولنا ہے، بیان کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ہماری جان جاتی ہے چلی جائے۔ جان تو ویسے ہی جانی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان کی افواج پائندہ باد، حرمین شریفین زندہ باد۔ ہم ان کے ساتھ ہیں جن کے ساتھ جمہور علماء ہیں۔ بات سیدھی سی ہے۔ السلام علیکم۔